اللہ 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 نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال تعالى وألقي السحرة ساجدين وقال تعالى فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم صدق اللہ العظیم۔ درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی وسلم۔ قرآن کریم پر تضاد کے الزامات میں سے ایک الزام یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک جگہ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب جادوگر مغلوب آ گئے اور موسیٰ علیہ السلام غالب آ گئے تو اس وقت جادوگروں نے اسلام قبول کر لیا، یعنی موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ اور دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے الا ذریۃ من قومہ، مگر موسیٰ علیہ السلام کے قوم میں سے کچھ لوگ۔ اور یہ بھی اسی وقت کا ذکر کر رہا ہے سورہ یونس میں، فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَىٰ مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ۔ پھر اس کے بعد فرمایا فَمَا آمَنَ لِمُوسَىٰ إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پر جادوگر ایمان نہیں لائے، اس لیے کہ کیا فرما رہے ہیں کہ ان کے قوم میں سے کچھ لوگ ایمان لائے، ان کے علاوہ کوئی ایمان نہیں لایا۔ اور دوسری جگہ کیا فرما رہا ہے کہ جادوگر بھی ایمان لے آئے۔ تو بظاہر وہ کہتے دیکھو قرآن کریم میں تضاد لازم آ رہا ہے، ایک جگہ کچھ کہہ رہا ہے، دوسری جگہ کچھ کہہ رہا ہے۔ میں پہلے بار بار آپ کو یہ بات بتا چکا ہوں کہ قرآن کریم میں اگر ایک جگہ ایک لفظ نہ کہا جائے اور دوسری جگہ کہا جائے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اس میں تضاد ہے، بلکہ ہم کہیں گے ایک جگہ بات پوری کی جا رہی ہے، دوسری جگہ جہاں جو ضرورت ہوتی ہے اس کے مطابق بات کی جاتی ہے۔ اب یہ ضروری نہیں ہے کہ قرآن کریم میں جس آیت میں تذکرہ چل رہا ہے اسی آیت میں ساری باتوں کو ذکر کیا جائے، بلکہ اگر کوئی واقعہ بھی ذکر کیا جاتا ہے تو اس واقعے میں جہاں جو ٹکڑا مقصود ہوتا ہے اسی ٹکڑے کو ذکر کرنا، وہ اسی ٹکڑے کو ذکر کر دیتے ہیں۔ تو دیکھیے، اول تو یہ ہے کہ فما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قومہ، یہاں موسیٰ علیہ السلام کے قوم کے بعض لوگوں کے ایمان لانے کا ذکر ہے۔ تو اس میں یہ تو نہیں ہے کہ جادوگر ایمان نہیں لائے، یہاں یہ بتانا مقصود ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اتنے محنت کی اور قوم کے کچھ لوگ آپ پر ایمان لے آئے۔ دوسری جگہ جادوگروں کے ایمان لانے کا ذکر ہے، تو اس میں کوئی تضاد والی بات تو ہے نہیں، ایک جگہ ایک بات نہیں کی گئی، دوسری جگہ وہ بات کر دی گئی۔ تو اس کو تضاد سمجھنا یہ حماقت ہے۔ ایک جگہ بیان کس چیز کا کرنا ہے؟ جادوگروں کے ایمان کا کرنا ہے، تو جادوگروں کے ایمان کا ذکر کر دیا، مقصود وہی ہے۔ دوسری جگہ قوم کے چند افراد کے ایمان کا ذکر کرنا ہے۔ اب دیکھیے یہاں دونوں کے ایمان میں فرق ہے۔ قوم کے کچھ لوگ جو پہلے سے ایمان لائے تھے ان کے ایمان لانے کا سبب اور تھا، اور جادوگر جو ایمان لائے یہاں ایمان لانے کا سبب اور ہے۔ اب جہاں جادوگروں کے ایمان کا ذکر کیا جاتا ہے تو وہاں اس معجزے کی قوت کو بیان کرنا مقصود ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو معجزہ دکھایا تو اس معجزے میں اتنی طاقت اور قوت تھی کہ وہ جادوگر جو مقابلے کے لیے آئے تھے نا، وہ جادوگر بھی ایمان لے آئے۔ تو
اس مقام پہ بیان کا مقصد کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس معجزے کے جو انہوں نے لاٹھی کو سانپ بنایا اللہ کے حکم سے، اس کی قوت کو بیان کرنا مقصود ہے۔ اور دوسری جگہ یہ بیان کرنا مقصود ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی اتنی محنت اور کوشش کے بعد چند لوگ ایمان لائے، تو دونوں کے انداز بیان میں فرق ہے۔ وہاں مقصود معجزے کی قوت کو بیان کرنا ہے، یہاں مقصود قوم کی سرکشی کو بیان کرنا ہے کہ فرعونی تو چھوڑے، قوم بھی سارے کے سارے ایمان نہیں لائے، بلکہ قوم میں بعض لوگ ایمان لائے۔ تو جہاں جس چیز کو بیان کرنا مقصود ہوتا ہے وہاں اسی چیز کو بیان کر دیا جاتا ہے۔ جب معجزے کی قوت کو بیان کرنا مقصود ہے تو پھر جادوگروں کے ایمان کا ذکر ہوتا ہے، اور جہاں مقصود یہ ہے کہ قوم کی سرکشی کو بیان کرنا مقصود ہے تو وہاں قوم کے چند افراد کا ذکر کیا جاتا ہے کہ یہ چند افراد ایمان لائے، اور وہ بھی فرعون کے خوف کے باوجود، اور باقی لوگ ایمان نہ لائے۔ تو دونوں کے جو مقصود جہاں جس کو بیان کرنا تھا وہاں اس کو بیان کر دیا، تو اس میں تضاد کی تو کوئی بات نہیں ہے۔ جہاں جس چیز کو بیان کرنا ہے اس چیز کو وہاں پر بیان کر دیتے ہیں، جہاں جس کی اہمیت آپ محسوس کر رہے ہیں وہاں اس چیز کو آپ بیان کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر عام دنوں میں ہم نماز کے مسائل بیان کرتے ہیں، جب رمضان آتا ہے تو روزے اور زکوٰۃ کے مسائل بیان کرتے ہیں۔ تو یہ موقع اور محل کو دیکھا جاتا ہے۔ رمضان کا موقع ایسا ہے کہ اس میں روزے اور زکوٰۃ کے مسائل کو بیان کیا جائے، اور عام دنوں میں جب قربانی کا مسئلہ آتا ہے تو پھر قربانی کے مسائل کو بیان کر دیتے ہیں، اور جب یہ کچھ نہیں ہوتا تو پھر ہم عصر کے بعد نماز کے مسائل کو بیان کرتے ہیں۔ تو اسی طرح قرآن کریم میں اگر کوئی بھی واقعہ ذکر کیا جائے، چاہے آدم علیہ السلام کا واقعہ ہو، چاہے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہو، چاہے کوئی بھی واقعہ قرآن کریم بیان کرتا ہے، تو جس جگہ جس چیز کو بیان کرنا مقصود ہوتا ہے اس جگہ اسی چیز کو بیان کر دیتے ہیں۔ اب ملحدین کیا کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں نہیں جی یہاں کچھ بیان کیا وہاں کچھ بیان کیا، حالانکہ بات یہ نہیں ہوتی۔ یہاں مقصود یہ تھا، وہاں مقصود وہ تھا۔ اب یہاں پر جادوگروں کے جو ایمان لانے کا ذکر ہے تو وہاں مقصود کیا ہے کہ یہ بیان کرنا ہے کہ جادوگر جو ایمان لائے تو وہ اس معجزے کو دیکھ کر ایمان لائے، اور اس میں یہ نہیں کہا کہ جادوگر سجدے میں گرے، فرمایا فَأُلْقِيَ، جادوگروں کو سجدے میں گرایا گیا۔ یہ نہیں فرمایا کہ فَسَجَدَ السَّاحِرُونَ، کیا فرمایا فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ ساجدین۔ قرآن کریم میں اسی چیز کا بیان کیا۔ اب گرا دیا گیا سجدے میں، ڈال دیا گیا سجدے میں، کس چیز نے ڈالا؟ ڈالنے والا کون ہے؟ وہ یہ معجزہ تھا۔ یہ نہیں فرمایا کہ جادوگروں نے سجدہ کیا، بلکہ کیا فرمایا فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ ساجدین، وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ ساجدین، ان کو گرا دیا گیا سجدے میں۔ تو گرا دیا گیا کا مطلب کیا ہے؟ گرانے والا کون تھا؟ اب دیکھیے نا، آپ سے کوئی کہتے جی فلاں آدمی قتل کر دیا گیا، تو آپ کا سوال کیا ہوگا؟ کس نے قتل کیا؟ تو اب یہاں پتہ چل رہا ہے کہ یہاں بیان کا مقصد کچھ اور ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کا ذکر ہوا، پھر کیا کہا؟ گرا دیا گیا ان کو، ساحرین کو سجدے میں۔ گرایا کس نے؟ اس معجزے نے، کہ اس معجزے کے سامنے آ کر وہ سجدے میں گر گئے۔ تو یہاں مقصود اور ہے، یہاں مقصود اور ہے، اور وہاں مقصود کیا ہے؟ فما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قومہ، وہاں یہ بیان کرنا مقصود ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو ایمان لائے وہ آپ کے قوم، اور وہ قوم بھی ایسی کہ جو فرعون کی غلامی میں تھی، ان کو تو سب سے پہلے سب کو ایمان قبول کرنا چاہیے تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کا جہاں دین کی دعوت دینا تھا تو وہاں آپ کا مطالبہ یہ بھی تھا وَأَنْ أَرْسِلْ مَعِيَ بَنِي اسرائیل، بنی اسرائیل کے لیے انہوں نے سیاسی طور پر بھی ان کی آزادی کے لیے آواز اٹھائی، تو ان کو تو سب کو مسلمان ہونا چاہیے تھا نا، لیکن اللہ اس قوم کے سرکشی کو بھی بیان کر رہا ہے کہ وہاں بھی تھوڑے سے لوگ اسلام لائے۔
تو دونوں جگہوں کا انداز بیان اور ہے، دونوں جگہوں میں مقصود بیان کرنا اور ہے۔ تو یہ مطلب نہیں ہے کہ یہاں ذکر نہیں کیا گیا تو دوسری جگہ بھی ذکر نہیں ہے۔ اور دوسری بات، فما آمن لموسیٰ، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے، اگر اس کا مقصد یہی لیتے ہیں الا ذریۃ من قومہ، مگر ان کے قوم کے کچھ لوگوں نے، یا ان کے قوم سے کون مراد ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس سے مراد فرعون کی قوم ہے، کہ باقی جو پہلے مسلمان ہو چکے تھے وہ تو مسلمان ویسے ہی ہو چکے تھے، اب فرعونیوں نے جو اسلام قبول کیا نا، اور فرعونی جو ایمان لائے وہ اس موقع پر ایمان لائے، تو فرعونیوں میں وہ جادوگر تھے نا، اس میں اعتراض کی کون سی بات ہے؟ اب معنی یہ نہیں ہوگا کہ فما آمن لموسیٰ، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے الا ذریۃ من قومہ، موسیٰ علیہ السلام کے قوم میں سے کچھ لوگ، بلکہ معنی کیا ہوگا؟ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے اس موقع پر مگر فرعون کے قوم میں سے کچھ لوگ۔ تو اب مقصد کیا ہوگا کہ جب کھلا معجزہ سامنے آ گیا تو پھر تو سب کو ایمان لانا چاہیے تھا نا، مگر سارے ایمان نہ لائے بلکہ فرعون کے قوم میں سے کچھ لوگ ایمان لائے، تو کون سی تضاد کی بات ہو گئی؟ من قوم ہی سے مراد بھی کون ہے؟ فرعون کی قوم، اور جادوگروں سے مراد بھی کون ہے؟ وہی۔ یعنی اتنا بڑا معجزہ سامنے آنے کے بعد جب جادوگر ایمان لے آئے تو ان کو تو ایمان لانا چاہیے تھا، لیکن فرعون نے کیا کہا؟ نہیں، یہ تمہاری بنائی ہوئی سازش ہے کہ سارے اکٹھا کرو اور پھر ایمان لے، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ تو اس میں تضاد نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اچھا، یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ اسی موسیٰ علیہ السلام کا ذکر چھڑا ہے تو یہ اعتراض بھی سن لے کہ موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں کہیں پر تو اللہ نے فرمایا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، کہیں پر فرمایا كَأَنَّهَا جَانٌّ، کہیں پر فرمایا ثعبان مبین، کہیں پر فرمایا پتلا سا سانپ، کہیں پر فرمایا کہ بہت بڑا سانپ، اور کہیں پر نارمل سانپ کا ذکر ہے۔ تو یہ بتائیں کہ سانپ تو ایک ہی تھا، سانپ تو ایک ہی تھا، یا وہ نارمل ہوگا یا وہ چھوٹا سا ہوگا، اور یا یہ ہے کہ وہ بہت بڑا۔ تو اب قرآن کریم میں 3 جگہ مختلف مقامات پر 3 مختلف کا ذکر، کہیں پر تو کہتے بہت بڑا اژدہا تھا، کہیں پر کہتے چھوٹا سا سانپ تھا، اور کہیں پر کہتے کہ وہ ایک نارمل درمیانہ سانپ تھا۔ تو اس سے بھی وہ کہتے دیکھو قرآن کریم میں تضاد ہے، حالانکہ تضاد کوئی نہیں۔ جب لاٹھی کو پھینکا تو اس وقت وہ ایک چھوٹا سانپ تھا لاٹھی کے برابر، اور جب پھر آہستہ آہستہ وہ بڑھتا چلا گیا یہاں تک کہ اژدہا بن گیا۔ تو تینوں صورتیں ہیں۔ یہ موبائل میں بچے وہ سانپ والا کھیلتے ہیں نا، یہ چھوٹے موبائل میں، تو شروع میں وہ اتنا چھوٹا سا ہوتا ہے، پھر جیسے جیسے وہ دانہ کھاتا جاتا ہے وہ بڑھتا جاتا ہے، ایک ایک دانہ کھاتا ہے وہ اور بڑھتا جاتا ہے، پورے اسکرین پر آپ کے آ جاتا ہے۔ تو شروع میں وہ چھوٹا ہوتا ہے، پھر بڑھتے بڑھتے درمیانہ ہوتا ہے، اور پھر اتنا بڑھ جاتا ہے کہ اس کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ گیم کھیلتے ہیں نا، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا سادے موبائل میں، تو وہ سانپ شروع میں پتلا چھوٹا سا، پھر آگے جا کر اور بڑا ہو گیا، پھر آگے جا کر اژدہا بن گیا۔ اور دوسری بات یہ کہ تھا تو وہ اژدہا، لیکن اژدہا جو ہوتا ہے نا وہ تیزی سے نہیں گھوم سکتا، بڑی مشکل سے چلتا ہے، اور اگر پیٹ بھر جائے تو ایک جگہ پھر سویا رہتا ہے۔ فرمایا یہ تھا تو اژدہا، لیکن اس کی رفتار ایسی تھی جیسے چھوٹے سانپ والی۔ تو اس میں بھی کوئی تضاد نہیں ہے، شروع میں چھوٹا، پھر آہستہ آہستہ بڑھ رہا ہے، پھر اتنا بڑھ گیا کہ اژدہا بن گیا۔ اس میں کون سے اعتراض والی بات ہے؟ اسی طرح ایک اور اعتراض وہ یہ کرتے ہیں کہ قرآن کریم کے بارے میں اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتے ھدی للمتقین، قرآن کریم ہدایت ہے کس کے لیے؟ متقین کے لیے، اور دوسری جگہ اللہ فرماتے ھدی للناس، یہ تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ ایک جگہ کہتے ہیں متقین کے لیے ہے، اور دوسری جگہ کیا کہتے ہیں؟ تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ اب بات کیا ہوتی ہے کہ اس میں وہ کہتے ہیں دیکھو تضاد ہے، ایک جگہ کہتے ہیں متقین کے لیے ہدایت ہے، اور دوسری جگہ کیا کہتے ہیں؟
تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو دیکھیے قرآن کریم ہدایت تو تمام لوگوں کے لیے ہے، لیکن اس سے فائدہ اٹھانے والا کون ہے؟ متقین۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شعر کہا ہے، اور وہ بھی نبی علیہ السلام کی ایک حدیث مبارکہ کی تشریح گویا کہ ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میری مثال بارش کی ہے، لیکن جہاں بارش برستی ہے نا تو وہاں آپ دیکھیں زمین ایک نوعیت کی نہیں ہوتی، کوئی ایسی ہوتی ہے کہ جو پانی کو قبول کر لیتی ہے، خود بھی خوبصورت ہو جاتی ہے، لوگوں کو بھی فائدہ دیتی ہے، اس میں نباتات اگاتے ہیں تو زمین خود بھی ایک خوشنما منظر پیش کرتی ہے اور لوگوں کے لیے بھی فائدہ مند ہے، لوگ اور جانور اس سے سبزہ اور گھاس وغیرہ کھا لیتے ہیں۔ دوسری کہ جو پانی کو روک کے رکھ دیتی ہے، خود مزین نہیں ہوتی، لیکن یہ ہے کہ لوگوں کے لیے فائدہ دے دیتی ہے، پانی روک دیتی ہے تو جانور آ کر پیتے ہیں، لوگ اس سے پانی اٹھاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا جن علاقوں میں بارش نہیں ہوتی وہاں انہوں نے تالاب بنائے ہوئے ہوتے ہیں، اور جب بارش ہوتی ہے تو پھر پانی جمع ہوتا ہے اور پھر پورا سال وہ اس کو استعمال کرتے ہیں۔ اور تیسری وہ ہے کہ نہ اس نے پانی کو روکا، نہ اس کے اندر کوئی کارآمد چیز اگائی۔ تو حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شمشیر نیک زیاہ نبت چوں کنت کسے، ناکس بتربیت نشوت اے حکیم کس، بارہ کے در لطافت تبعش خلاف نیست، در آب لالا روید و در شور ابوم خس۔ کہتے ہیں کہ برے لوہے سے اچھی تلوار کیسے بنائی جا سکتی ہے؟ لوہا جب اچھا نہیں ہے، کچرے والا ہے، تو اس سے آپ اچھی تلوار نہیں بنا سکتے، مٹیریل ہی خراب ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ جس آدمی میں جو ناقص ہوتا ہے، ناقص یعنی جس میں نااہل آدمی ہوتا ہے، وہ تربیت سے اہل نہیں بنتا، آپ کتنی بھی محنت کیوں نہ کریں۔ جیسے کہتے ہیں نا کتے کی دم اگر وہ پائپ میں 100 سال تک رکھی جائے، واپس نکالو دوبارہ ٹیڑھی ہو جاتی ہے، اس لیے کہ اس کی فطرت ہی ٹیڑھی ہے۔ آپ سیدھے پائپ میں 100 سال تک رکھیں، پھر نکالے وہ پھر ٹیڑھی ہو جائے گی۔ تو یہاں یہی چیز بیان کرنا مقصود ہے کہ قرآن کریم ہدایت تو سب کے لیے ہے، لیکن فائدہ کون اٹھاتا ہے؟ جو متقین ہے۔ جس طرح بارش جو ہے نا یہ سب کے لیے ہے، لیکن اس سے فائدہ اس زمین کو ملتا ہے کہ جس زمین میں قابلیت ہو، وہاں پر سبزہ وغیرہ اگتا ہے اور زمین کو فائدہ ہوتا ہے۔ اگر زمین بیکار ہے تو اس میں بارش کا کوئی فائدہ نہیں۔ پتھروں کے اوپر بارش برسے تو پتھر پہ کچھ نہیں اگتا، سمندر کے اوپر بارش برستے تو بارش کا برسنا عام ہے، وہ ہر جگہ برستا ہے، لیکن کسی میں جو صلاحیت ہوتی ہے وہ اس صلاحیت سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں۔ تو اسی طرح قرآن کریم ہدی للناس ہے، یہ سب کے لیے ہدایت ہے، لیکن اس سے فائدہ کون اٹھاتے ہیں؟ وہ تو اٹھاتے ہیں جو متقین ہوتے ہیں، باقیوں کو اس سے فائدہ نہیں ہوتا۔ ہدایت سب کے لیے، لیکن فائدہ اٹھانے والے وہ صرف متقین ہیں۔ تو اس میں کون سے تضاد والی بات ہے کہ کہتے ہیں ایک جگہ ہدی للناس کہا ہے اور دوسری جگہ آپ نے ہدی للمتقین فرما دیا، لہٰذا ان دونوں میں تضاد ہے۔ وجہ یہ ہے نا کہ ان کی نظر الٹی ہے، اور نظر جب الٹی ہوتی ہے تو پھر ہر چیز ان کو الٹی نظر آتی ہے، پھر ان کو تضادات نظر آتے ہیں۔ اسی طرح وہ ایک اشکال یہ بھی کرتے ہیں قرآن کریم کے تضادات پر کہ دیکھیں ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّهُمُ اتَّخَذُوا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ اللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ۔ لوگوں نے شیاطین کو خود دوست بنایا ہے، ہر آدمی شیطان کو خود دوست بناتا ہے۔ اور دوسری جگہ کیا فرمایا؟ اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ۔ شیاطین کو ہم نے دوست بنایا ان لوگوں کے لیے جو ایمان نہیں لاتے۔ تو ایک جگہ کیا کہتا ہے؟ شیطانوں کو دوست بنانے والے کون ہیں؟ یہ خود ہے۔ اور دوسری جگہ کیا کہتے ہیں؟ شیطانوں کو انسانوں کے دوست بنانے والے ہم ہیں۔ کہتے ہیں دیکھو تضاد آ گیا، کہیں پر کہتے ہیں کہ انہوں نے خود شیاطین کو دوست بنایا، اور کہیں پر کہتے ہیں کہ نہیں، ہم نے شیاطین کے لیے دوست بنایا۔ دیکھیے ایک ہوتا ہے آدمی کا اپنا عمل اور دوسرا ہوتا ہے رد عمل۔ یہ سمجھیں گے تو انشاءاللہ بات سمجھ آ جائے گی۔
آپ نے اس دیوار کے اوپر زور سے گیند ماری اور وہ گیند آ کے آپ کے ماتھے پر ہی لگی، تو یہ کیا تھا؟ یہ آپ کے ہی عمل کا رد عمل ہے۔ آپ دیوار پر سامنے سے گیند مار رہے ہیں اور وہ آ کر آپ کو لگ رہی ہے، تو یہ آپ کا گیند مارنا یہ آپ کا عمل ہے، اور یہ دوسرا جو آ کے آپ کو لگا اس کو کیا کہتے ہیں؟ رد عمل۔ ایک ہے ایکشن اور ایک ہے ری ایکشن، ای ایکشن اور ری ایکشن۔ ایک آپ کی طرف سے عمل ہے، دوسرا اس عمل کا رد عمل ہے۔ اچھا، تو اب آپ دیکھیں، انسان جب عمل کرتا ہے تو ہر عمل کا کوئی رد عمل بھی سامنے آتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور اس کو دو راستے دکھائے، ایک اپنا راستہ، دوسرا شیطان کا راستہ۔ اب تمہاری مرضی ہے، اس راستے کو پسند کرتے ہو یا اس راستے کو پسند کرتے ہو، مرضی تمہاری ہے۔ جس راستے کو پسند کرو گے اسی راستے پہ ہم تمہیں چلا دیں گے، اور اس راستے پہ چلنا تمہارے لیے آسان کر دیں گے۔ اب انہوں نے شیطان کے راستے کو پسند کر لیا تو نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ والا راستہ ان سے رہ گیا۔ جب اللہ والا راستہ ان سے رہ گیا اور اس نے شیطان کے راستے کو اپنے اختیار سے اختیار کر لیا، اپنی پسند اور اپنی چاہت سے اختیار کر لیا، تو اب اللہ بھی ان کو شیطان والے راستے پہ چلا دیتے ہیں۔ تو اس لیے کہیں پر نسبت ان کی طرف ہوتی ہے اور کہیں پر نسبت اللہ کی طرف ہو جاتی ہے، لیکن حقیقت میں اس چیز کو پسند کرنے والے یہ خود ہے۔ ایک ملحد آیا تھا اور وہ یہ سوال پوچھے، اس نے کہا جی 2.5-3 سال سے میرے ذہن میں کچھ سوالات ہیں اور ہمارے لوگ جو ہے نا اس کا جواب مجھے کوئی مولوی نہیں دے رہا، مجھے جواب مل جائے تو میں مسلمان ہو جاؤں گا۔ میں نے کہا جی بسم اللہ کریں، آپ اپنے سوالات رکھیں، آپ کے سوالات کیا ہیں؟ اس نے کہا دیکھو سوال بظاہر کتنا وزنی سوال ہے، لیکن وہ تو عقل کو مانتے ہیں نا، ان کے ساتھ عقلی طور پہ چلتا ہے۔ تو پہلا سوال اس نے یہ پوچھا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تمہارے لیے گمراہی کا راستہ آسان کر دوں گا، تو ہم جو گمراہی کے راستے پر چل رہے ہیں تو اس پر ہمیں کون چلا رہا ہے؟ اللہ ہی چلا رہا ہے۔ جب اللہ چلا رہے تو پھر ہمیں سزا کیوں مل رہی ہے؟ اصل میں اللہ قرآن میں فرماتے فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، جو لوگوں کو دے، اللہ سے تقوی اختیار کرے اور حسنہ کی تصدیق کرے، دین اسلام اور اس کے نبی کی قرآن کی تصدیق کرے، اللہ کی تصدیق کرے، تو ہم اس کو نیکی کے راستے پہ چلا دیتے ہیں۔ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اور جو اس کے برعکس عمل کرے تو ہم اس کے لیے جہنم کا راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ میں نے کہا شاید آپ اس آیت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ بولا ہاں یہی ہے، یہی آیت ہے۔ تو جب اللہ نے خود ہمارے لیے جہنم کا راستہ آسان کر دیا تو اب تو ہم جہنم میں جائیں گے، تو پھر ہمیں سزا کیوں دے رہے؟ اس لیے کہ ہمیں اس راستے پہ چلایا کس نے؟ اللہ نے۔ وزنی سوال ہے، بظاہر بڑا وزنی سوال ہے۔ میں نے کہا مجھے لگ رہے آپ انڈیا کے ہیں۔ اس نے کہا نہیں میں لاہور کا ہوں۔ میں نے کہا لاہور کے نہیں، یہ بہرحال ہے انڈیا کے۔ اس کی جو گفتگو تھی نا، گفتگو انڈیا والی تھی۔ میں نے کہا دیکھیں آپ نکلے گاڑی لے کے، آپ کے سامنے 2 روڈ آئے، ایک روڈ بمبئی کی طرف جا رہا ہے، دوسرا روڈ دلی کی طرف جا رہا ہے، اور آپ نے جانا ہے دلی، منزل آپ کی کیا ہے؟ دلی۔ آپ کو پتہ ہے یہ روڈ بمبئی کی طرف جا رہا ہے، یہ روڈ دلی کی طرف جا رہا ہے، اور آپ نے جانا کہاں ہے؟ دلی۔ اب آپ نے اپنی مرضی سے دلی والا راستہ چھوڑ کر بمبئی والے راستے پہ چل پڑے، حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ راستہ دلی نہیں جا رہا، یہ بمبئی جا رہا ہے، لیکن آپ بمبئی والے راستے پہ چل پڑے۔ اب بمبئی والے راستے پہ آپ کو روڈ ملے گا یا نہیں ملے گا؟ بولا ملے گا۔ آپ کو کھانا کھانا ہو تو ہوٹل ملے گا نہیں ملے گا؟ کہاں ملے گا؟ آپ نے اگر اپنی کوئی عبادت کرنی ہے تو آپ کا عبادت خانہ آپ کو ملے گا نہیں ملے گا؟ کہاں ملے گا؟
آپ کی گاڑی میں پیٹرول ختم ہو جائے، پیٹرول پمپ ملے گا نہیں ملے گا؟ بولا ملے گا۔ میں نے کہا یہ ساری سہولیات آپ کو دلی والے راستے پہ بھی ملیں گی نا؟ کہا جی وہاں بھی ملیں گی۔ میں نے کہا کبھی ایسے بھی ہوگا کہ دلی والا راستہ خراب ہوگا اور بمبئی والا راستہ اچھا ہوگا؟ کہا ایسے بھی ہو سکتا ہے۔ میں نے کہا اب بات سمجھ آ گئی؟ اب آپ کے سامنے دو راستے آ گئے، ایک دلی جا رہا ہے اور ایک بمبئی۔ آپ یہ ہے کہ بمبئی والے راستے پہ چل رہے ہیں اور جانا دلی ہے، تو اب جتنی سہولیات آپ کو دلی کے راستے پہ ملتی ہے وہ سہولیات آپ کو بمبئی کے راستے پہ بھی مل رہی ہے، بلکہ کبھی ایسے بھی ہوگا کہ بمبئی کے راستے پر دلی سے اچھی سہولیات ملیں گی۔ کہا بالکل ہے۔ میں نے کہا اب آپ نے جو راستہ اختیار کیا، تو جو سہولیات اگر دلی والے پہ جاتے ملتی تو وہی سہولیات آپ کو بمبئی کے راستے پہ مل رہی ہے نہیں مل رہی ہے؟ بولا مل رہی ہے۔ لیکن میں نے کہا پہنچیں گے دلی یا بمبئی؟ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ آپ پہنچیں گے کہاں؟ دلی پہنچیں گے بمبئی پہنچیں گے؟ بمبئی پہنچو گے نا۔ اب تم نے جانا ہے جنت والے راستے پر اور اپنے لیے جنت والے راستے کو چھوڑ کر جہنم والا راستہ اختیار کر لیا، تو جو سہولیات جنت والے راستے پہ مل رہی تھی اس سے بڑھ کر سہولیات آپ کو جہنم والے راستے پہ ملے گی، لیکن پہنچیں گے جہنم، جنت نہیں پہنچیں گے۔ اور جہاں تک آپ یہ کہتے ہیں میں مجبور ہوں، آپ مجبور نہیں ہے، آپ نے قصداً، آپ کو پتہ تھا کہ میں نے دلی جانا ہے اور قصداً آپ نے بمبئی والے راستہ اختیار کیا ہے۔ کہتا ہے یہ بات سمجھ آ گئی، اب بات سمجھ آ گئی کہ ہم لوگ جو ہے۔ میں نے کہا اور کیا سوال ہے؟ کہا دوسرا سوال یہ ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ ہم گمراہی کے راستے پہ جا رہے ہیں، تو پھر اللہ ہمیں روکتے کیوں نہیں ہے؟ اللہ کو چاہیے ہمیں گمراہی کے راستے سے روک دے، منع کرے نا۔ اللہ ہمیں گمراہی کے راستے سے روکتے کیوں نہیں ہے؟ ہم جا رہے ہیں، اس نے ہمیں چھوڑا ہوا ہے۔ میں نے کہا پڑھے لکھے آدمی معلوم دیتے ہیں، کہتے ہیں جی ہاں میری فلاں ڈگری ہے میرے پاس۔ میں نے کہا آپ نے کبھی امتحان دیا ہے؟ کہا کئی دفعہ دیا ہے۔ میں نے کہا کبھی یہ واقعہ آپ کے ساتھ پیش آیا ہے کہ آپ پیپر لکھ رہے ہیں جواب امتحان میں، اور آپ کا ٹیچر آپ کے برابر میں کھڑا ہے اور آپ کو نوٹ کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے، اور آپ غلط لکھ رہے، آپ کا ٹیچر کھڑے آپ کو کھڑا کر کے بتاتا ہے کہ یوں نہیں لکھو یوں لکھو، آپ کو نقل کرواتا ہے؟ کہا نہیں۔ میں نے کہا وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ غلط لکھ رہے ہیں اور اس کے باوجود وہ آپ کو منع نہیں کرتا اور صحیح نہیں لکھواتا، کیوں نہیں لکھواتا؟ کہا مولانا صاحب پھر امتحان کا فائدہ کیا ہوا؟ میں نے کہا بس یہی بات ہے، اتنی سی بات ہے۔ اللہ نے آپ کا امتحان لینا ہے کہ آپ نے کون سے راستے پہ چلنا ہے۔ اب اگر آپ غلط راستے پہ چل رہے اور وہ ہاتھ سے پکڑ کر پیچھے کر رہے تو امتحان کا فائدہ کیا ہوا؟ میں نے کہا اور کوئی سوال؟ کہنے لگے ٹھیک ہے مولانا صاحب کلمہ پڑھا دیا، الحمدللہ مسلمان ہو گیا، الحمدللہ۔ تو یہ جو معاملات ہوتے ہیں نا، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن انسان خود اختیار کرتا ہے، اور جب وہ خود اختیار کرتا ہے تو آگے جا کے وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ حالانکہ اتنی آسان سی بات تھی۔ اچھا اب اس نے کہا کہ جی میں آپ سے پہلے کئی پروگراموں میں گیا ہوں، میری کسی نے بات سنی ہی نہیں ہے، اور میری بات سن کے مجھے گالیاں دے دیتے تھے، کافر اور مرتد۔ اچھا اس بندے نے، یہ میرے چینل پہ پڑا ہوا یہ پروگرام، اس بندے نے وہ نیچے جو نام لکھا ہوا ہوتا ہے نا، ہر کوئی اپنا نام لکھتا ہے یوٹیوب پہ، تو اس نے اپنا نام بھی کافر لکھا ہوا تھا، نام پہ لکھا ہوا تھا کافر۔ اچھا تو میں نے ان سے کہا کہ جی آپ نے کافر کیوں لکھا ہے؟ کہتا ہے وہ فلاں صاحب نے مجھے کافر کہہ دیا تو میں نے کافر لکھ دیا۔ تو میں نے کہا آپ کہہ رہے کہ میں حق کی تلاش میں نکلا ہوں، حق تو آپ کو مل چکا ہے۔ کیسے حق مجھے ملا ہے؟ میں نے کہا اس نے آپ کو کافر کہہ دیا اور آپ نے کافر لکھ دیا، تو آپ اپنی منزل تک پہنچ گئے، آپ ہمارے پاس کیوں آئے ہیں؟ جب ہماری اس کے ساتھ آدھی گفتگو ہوئی نا، تو اس آدھی گفتگو کے دوران ہی اس کا نام کافر سے جاوید اس نے تبدیل کر لیا اور الحمدللہ مسلمان ہو گیا۔ ان لوگوں کو جو ایتھیسٹ ہیں یا جو ملحد لوگ ہیں، اس میں دو قسم کے لوگ ہیں۔ ایک وہ ہے کہ جن کے اوپر مہر پکی لگ چکی ہے، دوسرے وہ ہے کہ جو شک میں، جو شک میں ہوتا ہے نا وہ بڑی جلدی مسلمان ہو جاتے ہیں۔ ایک اور آیا، اس نے اعتراضات کیے اور ان کے اعتراضات کے جواب میں نے کہا اب کیا کرنا ہے، اسلام قبول کرنا ہے یا نہیں؟ کہتا ہے میں سوچوں گا، لیکن مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ مسلمان ہو چکا ہوگا۔ اس کی گفتگو سے یہ بات معلوم ہو رہی تھی۔
تو بہرحال اعتراض کچھ نہیں ہوتا، ہمارے پاس اعتراض کا جواب نہیں ہوتا، تو جب ہم سن لیتے نا تو پھر ہمیں اس کا جواب دینا پڑتا ہے۔ بعض دفعہ جب میں سوال کرتا ہوں نا، کل میرے پاس ایک شخص آئے تھے، شاید آج عصر میں آ جائے، وہ پہلے عیسائی تھا اور بعد میں یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو گیا، تو اب انہوں نے ماشاءاللہ بہت محنت کی اور مولانا یوسف لدھیانوی صاحب کے زیر سایہ ان کی تربیت ہوئی، اور پھر انہوں نے کچھ کتابیں بھی لکھی ہیں عیسائیت پر، اور وہ ایک کتاب کے اوپر تقریض مفتی تقی عثمانی صاحب نے لکھی ہے۔ تو کل میرے ساتھ بیٹھ کر کچھ گفتگو کر رہا تھا تو جذباتی ہو جاتا تھا، میں نے کہا تھوڑا ٹھنڈے ہو، میں نے کہا جس طریقے سے آپ کر رہے ہیں نا ایسے بات نہیں بنے گی، لوگوں کو بھگاؤ نہیں، لوگوں کو قریب کرو۔ لوگ تو آپ کے سامنے آپ کے نبی کو گالی دیں گے، آپ کے خدا کو گالی دیں گے، آپ کے قرآن کو گالی دیں گے، آپ نے برداشت کرنا ہے، اس لیے کہ اگر آپ نے اس کا جواب گالی سے دیا وہ کٹ جائے گا، آپ اس کو نرمی سے لائیں۔ تو آج عصر میں شاید وہ دوبارہ آ جائے، اگر آ جائے تو آپ سے ملاقات بھی کرا دیں گے، اور وہ اپنے اسلام کا واقعہ بھی آپ کے سامنے پیش کر دیں گے۔ تو بات یہ ہوتی ہے کہ اگلا بندہ اس کو ہم نے طریقے سے، اب یہ جو سوالات میں کرتا ہوں آپ کے سامنے، تو اس سے ایک مسلمان آدمی ان سوالات کو برداشت بھی نہیں کر سکتا، لیکن ہم کرتے اس لیے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چلے۔ اکثر یہ وہ سوالات ہوتے ہیں جو ہم پہلے سن چکے ہوتے ہیں، لیکن ہم مولوی سے پوچھ نہیں سکتے، اور مولوی حضرات بھی اس طرف کوئی زیادہ توجہ دیتے نہیں ہیں، تو وہ سوالات ذہن کے اندر پل رہے ہوتے ہیں۔ حالانکہ جب جواب سامنے آتا ہے تو آپ کے چہرے کے تاثرات سے پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے۔ تو اللہ ہمیں ان کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنائے، اور اللہ ہمارے بھی ایمان کی حفاظت فرمائے۔ اللہ